صدیوں پہلے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت اور دولت کی مثال نہیں تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر عالیشان گھر بنائے، لیکن جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا تو انہوں نے سرکشی کی اور نافرمانی کی حد پار کر دی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک ایسا عذاب جس نے پوری قوم کو نیست نابود کر دیا۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے قوم سمود کے اس خطرناک واقعے کے بارے میں، جس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا۔ وہ الحجر، آج کے سعودی عرب کا مدائن صالح علاقہ میں رہتے تھے۔ وہ اپنی انجینئرنگ اور وستو کلا کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے سمتل زمین پر محل بنائے اور پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر تراشے۔ وہ بہت خوشحال تھے، لیکن اس خوشحالی کے ساتھ ان میں گھمنڈ اور بت پرستی بھی آ گئی۔ انہوں نے اللہ کو بھول کر بتوں کی عبادت کی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائی اور بت پرستی چھوڑنے کو کہا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں جھوٹا کہا۔ جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی ایک معجزہ یعنی چمتکار دکھانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک خاص چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر تم سچے ہو تو اس سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے اس پر چٹان سے ایک بہت بڑی عالیشان اونٹنی باہر نکل آئی۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ حضرت صالح نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے۔ شروعات میں تو قوم ڈر گئی، لیکن جلد ہی وہ پھر اپنی سرکشی پر اتر آئے۔ انہیں اونٹنی کا بستی میں رہنا ناگوار گزرا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ ان سرکش لوگوں نے بے رحمی سے اس مقدس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے جیسا تھا۔ حضرت صالح نے انہیں خبردار کیا کہ اب اللہ کا عذاب 3 دن میں ان پر نازل ہوگا۔ تیسرے دن جیسا کہا گیا تھا کہ آسمان سے ایک بھیانک چیخ آئی اور زمین میں ایک شدید زلزلہ، بھوکمپ آ گیا۔ قوم سمود کے لوگ اپنے گھروں میں ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔ ان کی مضبوط عمارتیں اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ آج بھی مدائن صالح کے خنڈر باقی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی، گھمنڈ اور انبیاء کی تکذیب، جھٹلانا انجام صرف تباہی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے احکام ماننے چاہیے اور ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔